وقائد وناصر ودلیل وائنا حتی تسکنہو ورزقتہم وتمتعہو فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ اپنے اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے کوشش کریں، مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت کریں۔ کوشش کریں اگر اس سے بلند ممکن ہے تو اس سے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں۔ چلیں جنہیں صلوات نہیں آتی ان کی شرعی مجبوری ہے، جو صلوات پڑھ سکتے ہیں وہ بلند آواز میں تلاوت فرماتے ہیں۔ اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ آل محمد سے مانگنے کے لمحے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں کوشش کرنا آپ ان کی زحمت سارے کرنا۔ دعا ہے کہ مالک اس عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائیں۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد بن علیم پاک کا صدقہ ہر بیمار کو شفا یابی عطا فرمائیں۔ جو مومنین جو مومنات آج کی صف انتظار اور صف غم میں اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات لے کر حاضر ہوئے، مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے شر پسند عناصر سے محفوظ فرما۔ کچھ چہروں کی زیارت کر رہا ہوں جو شاید کسی ہچکچاہٹ کی وجہ سے ابھی تک آمین نہیں کہہ سکے، جو بندہ ذہنی طور پر مجلس میں حاضر ہے کوشش کرنا مشکل دعا ہے، قبولیت کے لمحے ہیں، جو بندہ آمین کہہ سکتا ہے بلند آواز میں آمین کہے۔ مالک حسین آپ کے اس خوبصورت سے دربار میں جو لوگ خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں، شہزاد علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتمی بیٹے اور پردہ دار بیٹیاں عطا فرما۔ مالک مجھ حقیر سمیت ہم تمام ماتمیوں کو جلد از جلد کربلا میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام لوگوں کی ایک دعا مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم حجت دوران سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ زحمت فرمائیں، مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے۔ میرے بھائی کا ٹائم تھا تو میں نے ان سے 5-7 لمحے ادھار لی ہیں اور مجھے بھی کہیں جانا ہے اور بھائی کو بھی یقیناً جلدی ہے، تو اجازت دینے کے بعد نوکری کا آغاز کیا۔ بابا غلام بادشاہ جی بھائی تنویر دعا فرمائیے گا میں لفظ ان کے کشکول میں رکھ سکوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس پہلا جملہ عرض فرماؤں، اس کے بعد 4-6 مصرے اور عزت دار برادر کے حوالے ممبر کرتا چلوں۔ پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا، میرے عزت دار بھائی بیٹھے ہیں تو میں لفظ آپ کے کشکول میں رکھتا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں اور یہ چہروں کی زیارت باقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد ہے اس خالق الحمد کے لیے کہ جس خالق الحمد نے آل محمد کو یہ کمال عطا کیا کہ جب وہ بکھریں تو 14 ہوتے ہیں، اکٹھے ہوں تو ایک ہوتے ہیں۔ جو بول سکتا ہے حسین کے ذکر میں ایک لمحے کے لیے آواز کو بلند کریں۔ درود و سلام ہے ان پاک مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضی ہستیوں کے لیے کہ جن پاک ہستیوں نے وحشی کو انسان بنایا، انسان پہ نظر کی تو مسلمان بنایا، مسلمان کو اپنایا تو سلمان بنایا۔ جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو وزر بنا دیا، کنکر پر رحم کیا تو در بنا دیا، آسی کو اپنایا تو حر بنا دیا۔ لائک سجدہ سلام ہے خالق کی وہ پاک ذات کے جس خالق کی پاک ذات نے آدمی کی پہلی شام سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک، موت کی آخری ہچکی سے قبر سے میدان، میدان سے پل صراط اور پل صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب قرار دیا۔ ہم تمام آتم زدہ شکر گزار ہیں حسین بادشاہ کی 4 سالہ کریمہ بطول کے کہ جن کی خاص دعا اور سفارش سے ہمارا دل مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے خلق ہوئے۔ پھر جو آتم زدہ اپنے سینے میں خاک شفا کا اثر محسوس کرتا ہے وہ درود پڑھے، میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی خواہش ہے۔ چار مصرے پڑھ رہا ہوں، بالکل میزبان کی حیثیت سے سارے ذاکر موجود ہو رہے ہیں اور 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، یہ عزت دار چہرے بیٹھے ہیں، چلیں بالکل نئے 4 مصرے غالباً ایک جگہ پر 28 مئی کو جی بھائی کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، بانی کی حیثیت سے سارا دن سیالکوٹ میں سندران سیدہ نوکری ہوگی۔ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور یہ 28 مئی تک پھر یاد رہے تو دعا فرمائیے گا۔ سفر اردو دان لوگ بیٹھے ہیں، میرا اپنا شہر ہے اور میں بالکل اطمینان کے ساتھ یہ میرے محسن میری دعاؤں والے میرے قریب بیٹھے ہیں، میں ان پہ اعتماد کر کے 4 مصروں کا یہ چنیں ان کو اور یہ دعا فرمائیں تو میں 4 مصرے ان کے دلوں پہ لکھتا چلوں۔ سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفان میں،
जो बंदा उर्दू समझ सकता है, मैं दूसरे मिसर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरे पंडाल में कोई एक बंदा मेरे मयार पे बोले, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। सफ़र तवील हो जितना भी राह तूफ़ा में, अली का इश्क मुझे उबने नहीं देता। जो बंदा बोल सकता है हुसैन के जिक्र में, आवाज़ को तो बुलंद करे ना। चौथे मिसर में बड़ी अनमोल सी बात करने जा रहा हूँ। सफ़र क्या कहने राजू भाई, सफ़र तवील हो। एक इल्तमास करना चाहता हूँ, चौथा मिसरा आपके दिलों के धड़कनों पे लिखने से पहले अज़ादार से लेके, बरादरान से लेके, वालिद मोहतरम से लेके, वो ढेर मातमियों के बैठे खड़े तक, जो बंदा चौथे मिसरे में अपने आप को महसूस करे वो बंदा बोले, बाकियों को छुट्टी दे रहा हूँ। सफ़र तवील हो जितना भी राह तूफ़ा में। भाईजान ये बात इस एंगल से पहली दफ़ा सुने तो कम से कम आवाज़ को बुलंद कीजिएगा। सफ़र तवील हो जितना भी राह तूफ़ा में, अली का इश्क मुझे उबने नहीं देता। और ये बात जान के बैठे थे नूह कश्ती में, क्या अली का इश्क मुझे डूबने नहीं देता। ये हाथ जरिए हुसैन से मस हो, बोलती जुबानें करबला में बुलंद हो। जी जो बंदा बोल सकता बोलो सरदार कलंदर। क्या कहना जी, आपके मिजाज को मेरा सलाम है। उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे। चलें करीब आके क्या कहने जी, ये बोलती जुबानें करबला में बुलंद हो। एक दर्जा मंजिल बुलंद करें तो मैं बात अपने अकीदे की करता चलूँ। अपने भाई की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मिंबर हुसैन पर ऐलान करके कह रहा हूँ, मौला अली वली की विलायत को बांटकर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। हाँ जो अली और वलीउल्लाह पढ़ता है कम से कम वो बंदा बोले जी मौला अली। ये हाथ जरिए हुसैन से मस हो, बोलती जुबानें करबला में बुलंद हो। जो बंदा बोल सकता है वो एक लम्हे के लिए बोले। जो अली को एक लम्हे के लिए भी सोचता नहीं, मौला सलामत रहे। मौला अली वली की विलायत को बांटकर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। सफदर शाह जी वहां बैठ के दुआ कर देना, मेरे तक दुआ पहुंच जाएगी। मौला अली वली की विलायत को बांटकर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। मुझ पर मेरे रसूल ने बंदा ऐसे एक मर्तबा रसूल के एहसानों की तरफ नजर करे ना तो ढेर लंबी फहरिस्त है। और उस ढेर लंबी फहरिस्त में जो सबसे बड़ा मौला का एहसान है रसूल पाक का, वो भाईजान आपके दिल में तहरीर करने जा रहा हूँ। मातमी बोले बाकियों को छुट्टी दे रहा हूँ। मौला अली वली की विलायत को बांटकर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। एहसान क्या किया? मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। क्या एहसान किया? मुश्किल बहुत था फर्क हलाल व हराम में, ये काम भी गदीर ने आसान कर दिया। जिंदाबाद सियालकोट जिंदाबाद। मेरे बरादरान जी हैं जी, बोलती जुबान ने करबला में बुलंद। नौकर जो उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से मत हो जी, बोलती जुबान ने करबला में बुलंद हो। जो बंदा बोल सकता बोलो सरदार कलंदर। क्या कहने आप जियो, उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से मत हो। हुआ क्या गदीर में? उठे हुए हाथ जरिए हुसैन। मेरे बरादरान जी, ये मेरा भाई मौला हर बुरी नज़र से बचा के रखे। ये आवाज़ें करबला में बुलंद हो। बाबा जी दुआ फरमाइएगा। 6 मिसरे मैं बताता चलूँ गदीर में हुआ कि इसलिए इन लफ्ज़ों का चुनाव किया। मैं 1000 दफ़ा पढ़ता हूँ, मैं 1000 दफ़ा, मेरी ज़िंदगी ये मिसरे पढ़ते गुजर जाए। मौला अली वली की विलायत को बांट कर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। मुश्किल बहुत था फर्क हलाल व हराम में, ये काम भी गदीर ने एहसान कर दिया। हुआ क्या गदीर में? मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, ये हाथ जरिए हुसैन से मसोंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने भाई का हाथ अपने हाथ में लिया और जिन लोगों को कुछ नज़र नहीं था आता उनको दिन की रोशनी में मौला दिखा दिया। हाय जो बंदा बोल सकता है मैं उसे सलाम कर रहा हूँ। जिन्हें कुछ नज़र नहीं आता था उन्हें दिन की रोशनी में मौला दिखा दिया। और मौला दिखाने के बाद हुआ क्या? इसी के लिए मेहनत कर रहा था, यही मिसरे मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। जब मौला दिखा दिया हुआ क्या? वो खार खार रास्तों को साफ करके चल पड़े। जो बंदा अदब सुनता है बात उस बंदे से करने जा रहा हूँ। वो खार खार रास्तों को साफ करके चल पड़े। वो खार खार रास्तों को साफ करके चल पड़े। मवालियों के सब गुनाह को माफ करके चल पड़े। नबी के घर का आखिरी तवाफ करके चल पड़े। खुदा के घर का आखिरी गिलाफ करके चल पड़े। खुदा के घर का आखिरी गिलाफ करके चल पड़े। हुआ क्या गदीर में? बात को दिल में बिठाइएगा। यहाँ से दुआ उठे फिर नौकर के हक में इतना बोलना जितना हुसैन के जिक्र में बोलने का हक है। वो खार खार रास्तों को साफ करके चल पड़े। मवालियों के सब गुनाह को माफ करके चल पड़े। खुदा के घर का आखिरी तवाफ करके चल पड़े। निकाह से मकान को तवाफ करके चल पड़े। हुआ क्या? निकाह से मकान को तवाफ करके चल पड़े। हुआ क्या? खुदा के हुक्म से उठे नबी के पैर रुक गए। खुदा के हुक्म से
اٹھے نبی کے پیر رک گئے، غدیر میں قرآن کے تمام لفظ جھک گئے، صدقے غدیر میں قرآن کے تمام لفظ جھک گئے۔ جو بندہ آدم سننے کا عادی ہے، میں بات اس بندے سے کرنے جا رہا ہوں۔ پھر ہوا کیا؟ بخار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، بخار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے۔ ہائے بخار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے۔ میں زندگی اپنے اس مصرع پہ قربان کر دوں، یہ پہلے عزادار سے لے کے وہ باہر کھڑے ماتمی تک میں دیکھوں گا کون سا بندہ جو علی کی نالین کے نیچے سے اپنے بچوں کا رزق بھی اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے علی کے رزق میں بولنا آتا ہی نہیں۔ بخار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، بخار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، نبی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے، جو باوفا تھے ہمسر بطول دیکھنے لگے، نماز کے اصول کو ستون دیکھنے لگے۔ اور غدیر میں ہوا کیا؟ غدیر کا نتیجہ تری چھولی میں ڈالنے جا رہا ہوں۔ بخار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے، جو باوفا تھے ہمسر بطول دیکھنے لگے، نماز کے ستون کو اصول دیکھنے لگے۔ اور ہوا کیا؟ جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈنے لگے، ہجوم میں پھر وہ سارے اپنا باپ ڈھونڈنے لگے۔ زندہ باد شیعہ قوم، زندہ باد، علی ولی اللہ پڑھنے والے جی ہیں، کیا کہنے جی، جو اپنے آپ میں ہیں۔ تنویر شاہ جی میں نوکر ہوں بھائی، میں نوکر جو بھائی سلامت رہے، عزتوں میں اضافہ ہوں، مولا سلامت رکھے، نوکر جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈنے لگے، ہجوم میں پھر وہ سارے اپنا باپ ڈھونڈنے لگے۔ یہ ہاتھ ذریعے حسین سمجھ ہوں، بولتی زبانیں کربلا میں بلند ہوں۔ مولا اس مشکل دور میں ہر عزت دار کی عزت کو محفوظ رکھے۔ بڑا نقصان ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا، ڈھیر میں نے پڑھ لیا ہے، تھوڑا میں نے پڑھنا ہے۔ فضائل کی منزل کو اس لیے یہاں روکا کہ میں 2-4 منٹ درد کی کچھ سطریں آپ کے دلوں پہ تحریر کر سکوں۔ تھوڑا نہیں، ڈھیر نقصان ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا۔ عید ہر بندے نے اپنے حساب سے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ منا لی۔ اس عید کے دن غازی کے گلے لگ لگ کے زینب روئی۔ شاباش جس نے ہائے کیا، تیری ہائے سے پتہ لگا عزادار کہاں بیٹھا ہو۔ اس عید پہ غازی کے گلے لگ لگ کے علی کی بیٹی روئی۔ یہ روایت پڑھتا ہوں، ہر ماتمی ماتم کر سکے، آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بڑا مان ہوتا ہے بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ، جو سارا سال بھائی کا انتظار نہیں کرتی، وہ بہن عید والے دن اپنے بھائیوں کا انتظار کرتی ہیں۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم بابا صفدر شاہ جی، علی کی شہادت کے بعد کوفے میں زینب کو پہلی عید آئی۔ حسن نے اپنے حجرے سے چلنا شروع کیا، چلتے چلتے اپنی بہن کے حجرے کے قریب آ گئے۔ جو بندہ ماتمی بیٹھا ہوا ہے وہ ہائے ضرور کرے گا، دوسرے کو میں چھٹی دے رہا ہوں۔ امام حسن بادشاہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی بہن کے حجرے کے دروازے پہ رکھے، انما یرید اللہ کی آیت پڑھی۔ اجازت لینے کے بعد میرے بادشاہ حسن نے بہن کے حجرے کا دروازہ کھولا۔ بہن قرآن پڑھ رہی تھی، سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کے جو علی کی بیٹی نے سوال کیا، پڑھتا چلو، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے آج باپ بن کے آیا ہے یا بھائی بن کے آیا ہے؟ شاباش شاباش، جو بندہ آئی کر سکتا ہے، غریب بن کے آئے کرو حسین کے مجلس میں، امیر بندے سے بات نہیں، آج بھائی بن کے آیا ہے یا باپ بن کے آیا؟ حسن چلتے چلتے حسن نے اپنا ہاتھ، جملہ پڑھتا چلوں اللہ جانے کون ہائے کرے، بھائی غلام عباس، بھائی تنویر، حسن نے اپنا ہاتھ بہن کے اس سر پہ رکھا جو سر ابھی زخمی نہیں تھا۔ شاباش شاباش، بہن کے اس سر پہ رکھا جو سر ابھی زخمی نہیں ہوا تھا۔ تڑپ کے کہتے ہیں علی کی بیٹی آج بابا کے بعد پہلی عید ہے، میرا دل ہے زینب تو آج مجھ سے کچھ مانگے۔ علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھ کے کہتی ہے بابا کے بعد پہلی عید ہے، بابا کے بعد میں کیا مانگوں؟ رو کے حسن کہتے ہیں چلو بھائی بن کے نہ صحیح، میں امام بن کے منت کرتا ہوں، امام بن کے منت کرتا ہوں کہ زینب تو مجھ سے کچھ مانگ۔
अली की बेटी रो के कहती है भाई फिर मैं जो मांगूंगी दे सकोगे? हसन रो के कहते हैं दे ना सका बाबा गुलाम बाबा शाह जी, फिर दे ना सका तो इमाम ही क्यों हो? ये जुमला कहना था। अली की बेटी रो के कहती है भाई अगर मुझे कुछ, जो बहनों के भाई बैठे हो मैं तुम्हारी जिंदगी की दुआ करके जा रहा हूँ, भाई अगर मुझे कुछ दे सकते हो तो गाजी को बुला, गाजी को कह मुझे बाबा का लिबास पहन के आज हवेली में चल के दिखा। गाजी ने बाबा का लिबास पहना, अभी 2 कदम चले थे अली की बेटियों को गश आ गया। कुलसुम रो के कहती है कूफे में हमें किसने यतीम कर दी? जो इज्जतदार लोग बैठे हो मैं 1-2 रिवायतें तुम्हारे हवाले करता चलूं। 17 रमजान को कूफे के मिंबर पे अली जैसा बादशाह रोया। अली की आंखों से आंसू निकले। अली से मोहब्बत करने वाले अली के करीब आके कहते हैं अली तेरे जैसा शेर, अली तेरे जैसा फातेह खैबर कूफे के मिंबर पे धाने मार के रो रहे हैं। अली रो के कहते हैं बस वक्त करीब है। कदमों पे हाथ रख के कहते हैं मौला हम कुछ कर सकते हैं। मौला कहते हैं अगर कोई लफ्ज किताब के ना हुए तो मैं सैयदा का मुजरिम, किताब के लफ्ज हुए कोई बंदा आए ना कर सका उसका अपना मुकद्दर है। तड़प के कहते हैं मौला हम कुछ कर सकते हैं। मौला रो के कहते हैं मुझ पे कोई एहसान कर सकता है तो आज नमाज के बाद मेरे घर अपने घर वालों को भेजे। अली ने ऐलान कर दिया। नमाज पढ़ने के बाद अली अपनी हवेली में चले गए। हवेली के बाहर अली कुर्सी लगाकर बैठ गए। कूफे की पर्दादार मस्तूरात अली के घर में आने लगी। अज़ादारों सुनोगे ये जुमला आपके लिए नहीं, पर्दे में बैठी माएँ बहनों बेटियों के लिए ये जुमला कहने जा रहा हूँ। अभी कुछ मस्तूरात अली के घर में आई थी। फिजा दौड़ते दौड़ते अली बादशाह के करीब आ गई। अली के कदमों पे हाथ रख के कहते हैं या अली अभी कितनी मस्तूरात ने और आना है, तेरी बेटी डर गई है। अली ने कहा बस मेरी कुछ मेहमान और आने वाली हैं। कूफे की मस्तूरात इकट्ठी हो गई अली के घर में। अली मस्तूरात के सामने आके खड़े हुए। अली ने खुतबा दिया। रो के कहते हैं सबको बुलाने की एक वजह है। कूफे की औरतों का गिरिया बुलंद हुआ। रो के कहती हैं अली तू हुक्म कर। अली तड़प के कहते हैं फिजा एक लम्हे के लिए मेरे हया के कुरान को बुला। बाबा की हवेली में अब्बास के पहरे में अली की बेटी बुरका पहन के आ गई। सुनोगे कूफा वालों को अली ने बुलाया कि उठा। अली ने तड़प के कहा ज़ैनब एक लम्हे के लिए अपने चेहरे से नकाब हटा। अली की बेटी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। अली तड़प के कहते हैं कूफा वालों पहचान लो, आज के बाद कभी ज़ैनब कूफे में आई तो इससे पत्थर ना मारना। शाबाश अल्लामान अजरुको मिनल हुसैन, जो बंदा आए कर सकता है। मैं आखिरी 2 जुमलों के करीब आ गया। कूफा वालों आज के बाद अगर अली की बेटी यहाँ पे आई तो इसे पत्थर ना मारना। सुनोगे अज़ादारों 17 रमज़ान का रात ख़त्म हुई, 18 रमज़ान का दिन आया। हम रोते क्यों? जो बंदा सवाल करता है ना भाई तनवीर भाई गुलाम भाई कामरा, जो बंदे सवाल करते हैं ना शिया ईद वाले दिन भी रोते हैं। नौकर मिंबर से रिवायत पढ़ने जा रहा है। 18 रमज़ान का दिन अली ज़ोहरैन की नमाज पढ़ाने के बाद अपनी हवेली में आए। अली ने अपने बेटों को इकट्ठा किया। अब्बास को कहा अब्बास आज मेरी हवेली में अपना पर्दा करवा। काली कनातें अब्बास ने लगवा दी। छत पे भी अब्बास का पहरा हो गया। अली के 18 बेटे थे और मेरा अकीदा कहता है एक जैसे चेहरे थे अली के बेटों के, एक जैसे कदोकाट थे अली के बेटों के। 9 बेटे अली ने दाएं खड़े किए, 9 बेटे अली ने बाएं खड़े किए। अली तड़प के कहते हैं फिजा एक लम्हे के लिए मेरी बेटी को बुला। अब्बास का पहरा था, बाबा की हवेली थी। जो बंदा कहता है मुझे दर्द पे मातम करना नहीं आता, एक लम्हे के लिए सर तो उठा। अब्बास का पहरा था, बाबा की हवेली थी, भाई की तार में खड़े हुए थे। कुरान पढ़ते पढ़ते अली की बेटी अपने बाबा के करीब आ गई। अली की चीख निकली। रो के कहते ज़ैनब आज बाबा की हवेली में अब्बास के पहरे में भाइयों की मौजूदगी में मुझे थोड़ा सा चल के दिखा। रोते रोते अली की बेटी ने पहला कदम रखा, फिर दूसरा कदम रखा। अज़ादारों सुनोगे अभी 4 कदम चली थी अली की बेटी, वहां गश आ गया मेरे बादशाह अब्बास को। रोने लगी अली की बेटी। रो के कहती है बाबा मुझे माफ करना, मुझे भाइयों के सामने भी चलना नहीं आता। बाबा मुझे माफ करना, मुझे भाइयों के सामने भी चलना नहीं आता। जो भाइयों के सामने नहीं चल सकती थी वो शाम के बाजार में शराबियों के हुजूम में हरामी शराब पी के कहते थे बताओ कहां है अली की बेटी। सज्जाद खून रो के कहता था हया कर, वो कुरान से लिपटी बेटी। अजरुको मिनल हुसैन, अजरुको मिनल हुसैन। आखिरी जुमला अजरुको मिनल हुसैन। एक लम्हा हौसला करना, एक लम्हा हौसला करना। लग गई ज़रब अली के सर पे,
مولا تیرا یہ گریہ قبول کرے، مولا تیرا یہ ماتم قبول کرے۔ آخری روایت کے قریب آ گیا، لگ گئی ضرب علی کے سر پہ، علی کے سر پہ ضرب کا لگنا تھا۔ مولا ہمت دے جس طرح روایت پڑی ہے ویسے ممبر سے بیان کر سکوں۔ علی اپنے بستر پہ علی کے بیٹے علی کے قریب کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک علی اٹھے، علی کے لبوں نے حرکت کی۔ حسین دوڑ کے بابا کے قریب آ کے کہتے ہیں بابا حکم کر کے کہنا چاہتا ہے؟ علی پھر رو کے کہتے ہیں کچھ لمحے کریے، مجھے میری بیٹی سے ملاؤ۔ حسین نے چلنا شروع کیا، چلتے چلتے بہن کے حجرے کے قریب آ گئے۔ بس آخری جملہ اسی کے لیے محنت کر رہا تھا۔ جو بندہ ماتمی اور وہ جانتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا، میں بات اس بندے سے کرنے جا رہا ہوں۔ ہر چہرے پہ میری نظر اللہ جانے کون ماتم کا حق ادا کر سکے گا۔ سنو کہ جو بندہ گھر سے ماتم کرنے آیا ہے، چلتے چلتے علی کی بیٹی بابا کے قریب آ گئی۔ علی کا سر ایسے کھلا ہوا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی باپ اور بیٹی کمرے میں بیٹھے، حسین کے کہنے پہ سب بھائیوں نے کمرے کو چھوڑ دیا۔ حسین جاتے جاتے دروازے کو بند کر کے کمرے میں صرف علی کی بیٹی اور علی تھے۔ زخمی سر تھا علی کا۔ رو کے زینب نے اپنے بابا کا زخم دیکھا۔ سنو کہ جو بندہ ادب پہ ماتم کرتا ہے، تڑپ کے کہتی ہے بابا میں تیرے زخم پہ پٹیاں کر دوں۔ جب پٹیوں کا نام آیا علی رو کے کہتی ہے زینب زخم بہت بڑا ہے، زینب تو کیسے پٹیاں کرے گی؟ چہرے پہ ہاتھ آیا علی کی بیٹی کا، تڑپ کے کہتی ہے بابا بھول گیا، اماں کو بھی پٹیاں میں ہی کرتی رہی ہوں۔ اجرکم من الحسین، اجرکم من الحسین، بابا بھول گیا اماں کو بھی پٹیاں میں ہی کرتی رہی ہوں۔ یہ جملے کا کہنا تھا۔ علی رو کے کہتے ہیں زینب میرے آخری لمحے قریب ہے، مجھے اپنے لہجے میں تھوڑا قرآن سنا۔ علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے بابا مجھ سے معاہدہ کر، میں تجھے قرآن سناتی ہوں، تو میرے 2 یا 3 سوالوں کا جواب دے گا۔ باپ اور بیٹی میں معاہدہ ہو گیا۔ اور بندہ سامنے بیٹھے حیدر رضوی کے جو کہتے ہیں مجھے درد پہ رونا نہیں آتا، علی رو کے کہتے ہیں زینب قرآن سنا۔ علی کی بیٹی نے یاسین پڑھنا شروع کی۔ وہاں علی نے اپنی آنکھیں بند کرنا شروع کی۔ ابھی علی کی آنکھیں کچھ بند ہوئی تھی، باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا بابا معاہدہ پورا کر، میں نے تجھے قرآن سنا دیا، تو اپنی بیٹی کے کچھ سوالوں کے جواب دے۔ جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے ایک لمحہ ہاتھ سر پہ رکھے، بابا کچھ مجھے سوالوں کے جواب دے۔ تڑپ کے علی کہتے ہیں زینب سوال کر، بابا میں نے قرآن سنا دیا، اب میرے سوالوں کا جواب دے، معاف کرنا جو عزادار بیٹھا ہے۔ رو کے علی کی بیٹی نے ہاتھ آگے کیے، تڑپ کے کہتی ہے بابا بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں، بابا بتا پتھر کیسے کھاتے ہیں، بابا بتا شرابیاں۔ نفیس الذاکرین، شہر عمران قاری القصید شہر مصعب جناب کامران عباس بی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد عکاس غم مرقدت جناب علی عباس بلوچ آب بکر، اور ان کے بعد آخر میں جناب غلام عباس جفا صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جناب کامران عباس بی صاحب۔ دعا ظہور نور توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو کا علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم دلیلم وعینن حتی تزکنہو ارزقاتو وتمتعہو فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد، یا قائم آل محمد ادرکنی، یا قائم آل محمد ادرکنی، بسم اللہ، یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل، یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل، بحق سیدۃ النساء العالمین، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد رب انی مغلوب فانتصر سیدہ ادرکنی مجھے من حسین۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ڈھیر بندے تشریف فرماؤ، جن بندے اس عقیدے نال بادشاہ حسین دے ذکر تشریف لے کے آئے ہو، اور یقین محکم رکھ دو کہ پروردگار دی نعمت عظمیٰ معرفت محمد والے محمد دی شکل جنہاں نے وصول ہوئی، وہ زبان دی نعمت دا شکریہ ادا کرنا ستے خالق دا نام ان چاہو کہ وجہ اللہ توڑے میرے تراضی ہوئے۔ نعرہ تکبیر، انتہائی شکریہ۔ نعرہ رسالت، اپنی عزت دے اضافے آستے، اپنے رزق دے اضافے آستے محبوب توحید دا نام بلند چاہو۔ نعرہ رسالت، سرکار دو عالم دا فرمان، حلالی حرامی دی پہچان، حیدری یا علی امیر المومنین بادشاہ۔
میرے پروردگار اپنے پردے چ ساڈے اس وارث نوں جلدی بھیج جہدے کولوں پوچھن دے بعد کسی کولوں پوچھن دی لوڑ نہ پوے۔ مالک اس ظالم دور چ ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دی عزت محفوظ ہے۔ باو جی دور ایسا آ گیا جی دعا بھی مومنین واسطے منگی جاندی ہے تے آمین بھی مومنین نہیں کہتے۔ مصروفیت ڈھیر ہر بندے نو ہے، عزت دار وہی ہے جڑا حسین بادشاہ نو منگدا ہے۔ پتہ نہیں کتنے بندے اس گل دی خیرات دے سکن جڑا ان چاہ کے مالک کولو منگنا نہیں سمجھ سکدا، اس مالک دے ذکر چ بول بھی نہیں سکدا، جنہیں رسول دے فرمان تے مجلس حسین نو جانے کہ مجلس حسین ذکر علی چ بولنا عبادت توحید ہے، اللہ دی عبادت۔ عمران شاہ جی بادشاہ حسین دے ممبر تے دعا کر رہے ہیں کہ مالک جتنے نصیب فرماؤ سارے معرفت محمد والے محمد نصیب فرماؤ۔ مالک جڑے بادشاہ رحمت اللہ عالمین سرکار دو عالم دا کلمہ پڑھ دے ہو سرکار دو عالم دی گل بھی منن دی توفیق دے۔ مالک اسی وارث رکھ دیں بھی وارث ترجیح ہیں ساڑھے دور دے حسین دا جل ظہور فرما۔ اپنے مالک اپنے وارث اپنے بادشاہ دا ظہور واسطے توڑے وجود چی جتنی طاقت ہے صلوات محبت بھری سارے حرات۔ انتہائی شکریہ۔ ایک چھوٹا جملہ معافی مانگ کے توڑے گل پڑھا گا۔ رسول فرما رہے نے کدی ساڑھی ذات تے دم کٹا درود نہ پڑھو۔ بندے پڑھ دینے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، رکنا نہیں چاہیے محمد وآل محمد۔ باولی شاہ جی پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، جس بندے نے یقین ہے اس کل دا سورج ویکھنا ہے وہ بھامیں نہ بولے، جی انہیں یقین ہے کہ قبر چ منہ علی نہیں بکھانا ہے اسے بندے نا انشاءاللہ سندرانے سیدہ بانی بلکہ بانی کی نوکر ہوندی اسی دنال نوکری انشاءاللہ محرم میں باولی شاہ جی کی اتھوی نوکر ہوندی اسی دن تھوڑی زیارت نصیب ہوندی رہے گی 30 جون اور 16 جون بھی عمران شاہ جی کو 4 جون انہ دی پروگرام بلکہ انہ دی وجہ تو توڑی وجہ تو کربلا گام شاہ زندگی منگی بادشاہ دی عزتداری واسطے مالک حسین بادشاہ دے ممبر تے کھڑا ایتھے چلو جدا یقین ہے کہ جدا ایتھے جھوٹ بولے او تے لعنت دنیا تے بھی پہ جاندی ہے تے بابا جی آخرت تک پیندی رہندی ہے۔ بادشاہ حسین دے ممبر تے کھلو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ میں پورا کلمہ پڑھ کے قسم کھا رہے ہیں نہ عزت چاہندی نہ دولت چاہنا نہ شہرت نہ بڑیاں گڈیاں نہ کاراں نہ کوئی پروٹوکول، بس ایک کوئی دعا مانگنا کہ مالک آخری سامی ہوئے تے علی واجب پڑھا اور داد لینا سے نہیں پڑھ رہا۔ بادشاہ حسین دی نلین داد واسطے نہیں پڑھ رہا، داد تے دیندہ ہی مطلب علی دے ذکر سے کون بول سکتا ہے؟ حیرت صرف اس گل دی ہوندی جڑے نور توحید نے آدم دے سارے منڈے انہوں نے سوچن لگ گئے۔ بابا جی جنہ دے پیو نو جنہ ہستیاں دے ناوان دا واسطہ دے کے اللہ کو معافی ملی۔ اچھا ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہی بول سکے کہ بھئی کیا بات ہے انہوں سمجھ آ جائے۔ بادشاہ حسین دے ذکر چکھ لوگ کہہ رہے ہیں مالک ایسی ہستیاں دا سایہ سلامت رکھے جرے عزداری آستے تو بیک بون تے کھلو کے کم کرنے نہیں جانتے دنیا لیکن چلو جنہوں نے پتہ ہے کم از کم ہوندہ حق بندہ کے دعا کرنا مالک بابا علی شاہ جی عمران شاہ جی بلکہ جتنے بیٹھے ہیں غلام بادشاہ جی سمیت بزرگاں سمیت ہر علی نو اللہ پڑھنے والے جی عزت دی رزق دی بھی تک شاہ جی دعا مانگ کے پیچھے تسی گزارے ہے اللہ دا پاک مہینہ رمضان المبارک یقیناً سارے روزے رکھے ہو سن اچھا جنہاں نہیں رکھی سی انہوں بھی روزے اور کا منہ بنایا سی آج لگا جی منہ بڑا تو قطع 4 مسئلے بڑا خوبصورت آیا جی میں علامہ صاحب ایک دھیر بندے نے توڑے چہرہ دکھاما کنوں سمجھ آئے گی پتھر کے سینے سے اس کا چشمہ پھوٹ ہی جاتا ہے دل سے دور ولایت ہو تو اللہ روٹ ہی جاتا ہے۔ بابا جی میں مالک حسین بادشاہ دی قسم
دو جگہ تو تھوڑی عزت واجب کے تسی ماتمی بھی تو سید بھی تو پھر عزادار بھی اتنے ڈھیر بندے بیٹھے نے عمران شاہ جی نہیں بھی کوئی داد دے گا تو رزق تو وہ ہے ہی جنہیں مل ہی جانا ہے آخری دو لائنہ تے میں بندے دے چہرے دیکھاں گا جنہیں نہیں بولے اشارہ نہیں کروں گا انہوں کہ انہوں نے دل ازاری ہوئے لیکن تو انہوں پتہ لگ جائے گا پتھر کے سینے سے اس کا چشمہ پھوٹ ہی جاتا ہے بابا جی دل سے دور ولایت ہو تو اللہ روٹ ہی جاتا ہے جتنی مرضی سحری کر لے اور نماز قرآن بھی پڑھ لے دل میں بغض علی کا ہو تو روزہ ٹوٹ ہی جائے